طارق صاحب، آپ کے فکشن کی ایک نمایاں تر خصوصیت اس کے کردار ہیں جو ظاہر ہے کہ بہت جاندار ہیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک تجسس آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کے قاری کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ان کرداروں کو مرکز مان کر آپ نے ناول نگاری کی یا ناول نگاری کے بہاؤ میں وہ کردار اپنے آپ ظہور پذیر ہوتے رہے؟ ایک ناول نگار کے لیے ایک طوائف سے لے کے ایک ولی اللہ کے درمیان جتنے طبقے ہیں انسانیت کے، ان سب کا تجربہ ہونا ضروری ہے. اب تجربے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ طوائف کے کوٹھوں پہ جاتا ہو. ایک سینسیبلٹی کے حوالے سے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ آپ ایک طوائف کو بھی کنڈیم نہیں کرتے، آپ اس کے لیول پہ اتر کے اس کے سرکمسٹانسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. چنانچہ یہ سارے جو ہے وہاں سے لے کے وہاں تک، جب تک آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا ان کو سمپتھیٹکلی ٹریٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ انصاف کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے کنڈیم کرنے کے لیے. when you are a novelist you are trying to understand the humanity. چنانچہ یہ جتنے بھی کردار ہیں وہ میری زندگی میں بہت سارے آئے اور ان کو میں نے یوٹیلائز کیا اپنے ناولوں میں. اب ایک اور سوال اس کے ساتھ منسلک ہمیشہ ہوتا ہے کہ میرے ناولوں کے بیشتر کردار جو نسوانی ہیں، فیمیل ہیں، وہ زیادہ سٹرونگ ہیں میل کے حوالے سے. اس کی توجیہ میں صرف اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ فیمیل کو بہت سپیریئر سمجھا ہے، اور جو کچھ وہ اچیو کرتی ہے مرد ہرگز نہیں کرتا. چنانچہ بہاؤ میں بھی پاروشنی از دا موسٹ پاورفل کریکٹر. آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ جتنے بھی فائن آرٹ سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، وہ موسیقار ہوں، ادیب ہوں، وہ اپنا فیشن ڈیزائنر ہوں، وہ آرٹسٹ ہوں، ان سب میں ایک فیمینن ٹریٹ ہوتا ہے. NCA والے تو بچے ذرا لچک کے چلنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں، اور لڑکیاں ذرا مردانہ ہو جاتی ہیں. مطلب یہ وہاں کا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہر شخص میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کوئی مرد اگر سراسر مرد ہے تو وہ بڑا ناول نگار نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عورت سراسر عورت ہے تو وہ بڑی ناول نگار نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ایک آمیزش نہ ہو. کہ بانو قدسیہ واز ناٹ اے ٹوٹل فیمیل. ان کے دیکھیں کریکٹر وہ جو ہے ان کے اندر ایک مردانہ پن ہے. قرۃ العین حیدر کے اندر ہے. مطلب اب اس کی مثالیں بہت لمبی ہو جائیں گی. تو اسی طرح یہ عین ممکن ہے کہ مثلا عام لوگوں میں اگر فیمینن ٹریٹ 30% ہے تو مجھ میں شاید وہ 40%. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں لچک کے چلتا ہوں لیکن اندر ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے فیمیل سائیکی کی. مثلا ایک حوالہ میں دوں گا بہاؤ کا ہی. اس میں پاروشنی جو ہے جب اس کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ دریا میں جاتی ہے اس میں، اور ایک ناؤ میں جا رہی ہے اور اس کے برتھ ہوتی. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ طارق صاحب غالباً آپ پیدائش کے عمل سے تو نہیں گزرے، یعنی کسی بچے کو. میں نے کہا غالباً نہیں، میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں گزرے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے بیان کر لیے؟ تو میں نے کہا کہ یہی فرق ہے ایک منشی میں، ایک رپورٹر میں اور ایک کریٹو ناول نگار میں، کہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ایگزیکٹلی اسی میں سے. مثلا کلا جنگی ہے، اس میں نے 2 صفحے لکھے ہیں ڈیتھ کے اوپر. اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے کہ آپ نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ڈسکرپشن صحیح دی، اسی طرح ہی ہوتا ہے، موت انگوٹھوں سے شروع ہوتی. تو میں نے کہا کہ بیسیکلی تو ویسے میں بعد میں ڈیتھ کے تجربے سے بھی 2-4 ہوا اور بہت نزدیک اس کے گیا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ موت یہ کس طرح آتی ہے اور اس میں جو پورا نظام ہے بدن کا وہ کس طرح اثر انداز ہوتی. مطلب بندے کو ہر چیز میں سے تو نہیں. اچھا یہ اب موت کا تذکرہ ہے تو ایک لائٹ سا موڈ میں کرتا ہوں اس کو. یہ ذرا سیریس ہو گئی بات کہ بالکل میں اس میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. تو جو فینس کبھی کبھی ملتے ہیں لٹریری کانفرنسز وغیرہ پہ
تو جو پہلی مرتبہ ملتے ہیں بہت ایکسائٹ ہو جاتے. تو ایک اسی طرح فین آئے تو کہنے لگے کہ سر ہم تو آپ کو بڑے سارے آپ نے فلاں نارتھ کے سفرنامے لکھے فلاں لکھے, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ سفر آخرت پر جائیں اور پھر آپ اپنا سفرنامے. تو مطلب اسی طرح بلکہ اسی سے متعلق ہے کہ 2-3 ماہ پہلے مجھے ایک خط آیا پنڈی سے, ایک فین تھے وہ اسی طرح بھی ایکسائٹ ہوئے تو کہنے لگے, انہوں نے لکھا کہ جی آپ 3 لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی پہ بہت اثر انداز ہوئے, ممتاز مفتی, اشفاق احمد اور آپ, اور میری بھی بڑی خواہش تھی کہ آپ تینوں کو ملیں. بدقسمتی سے وہ دونوں انتقال کر گئے, اس لیے جلد از جلد میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تجربہ آپ بیان کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ ان تجربوں سے گزرے ہوں. میں کوئی ایسا پارسا بندہ نہیں ہوں, اگر ایسا ہوتا تو میں طوائفوں کے کوٹھے پہ اگر میں جاتا ہوتا تو میں بڑے کھلے دل سے, ان کا مجھے نہیں ہے انٹرسٹ, مطلب اور ان سے شاید بری چیزوں میں ہو اس میں نہیں, لیکن میں نے طوائفوں کو بھی بیان کیا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. سوائے 2 چیزیں ہیں جو بغیر تجربے کے بیان نہیں کی جا سکتی, وہ پکڑا جاتا آدمی. اس میں سے ایک عشق ہے اور دوسری سیکس. کہا جاتا ہے کہ ناول لکھنا زندگی گزارنے کا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ناول تو کامیاب لکھ پاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بات نہیں بنتی. آپ نے متعدد کامیاب ناول لکھے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا گیدڑ سنگھی ہے یا کیا کمال ہے جو آپ نے, مطلب درجن کے قریب آپ کے بہت کمال کے ناول ہیں. ایک ناول تو کوئی بھی شخص لکھتا, اصل میں اس کا امتحان اس کا دوسرا ناول ہوتا ہے. اور میں کوئی ثابت کرنے تو آیا نہیں تھا کہ بھی دوسرا ناول بھی لکھا جا سکتا ہے. ویسے ہی مجھے خیال آیا کہ بہاؤ جب شائع ہوا تو وہ اس کی علیحدہ تفصیل ہے کہ یہ کس طرح میرے کانسیپٹ اس کا کس طرح میرے ذہن میں آیا, لیکن اس کی خاصی مطلب ہے کہ چرچا ہوا ہندوستان میں. وہ کوئی انہوں نے کیا, ذہن جدید والوں نے سروے کیا کہ پچھلی صدی کے 10 بڑے ناول, تو اس میں اس کا نام بھی آ گیا. بانو آپا نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل. بانو آپا جو تھی ان کو بہت شوق تھا ذرا روب شوب ڈالنے کا, حالانکہ میری اور ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا, اور لیکن میں نے ان کو روب ڈالنے دیا کہ بڑی ہیں بار طور کہ آج کل کیا لکھ رہے. تو میں نے کہا جی کہ ایک ناول ہے راکھ, تو اس کے اوپر کام کرنا. کہنے لگی کہ میری مانو تو بہاؤ کے بعد دوسرا ناول نہ لکھنا, تم اس کے بعد اس سے بہتر نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا بانو آپا میں نے کوئی پنساری کی دکان کھولی ہوئی ہے کہ ایک دن ہٹی پہ اچھی سیل ہو گئی تو ہٹی بند کر کے گھر چلا جاؤں, یہ تو میں کوئی پلان تھوڑی کرتا ہوں. تو نہ ہی میں بہاؤ سے بہتر لکھنے کی کاوش کر رہا ہوں. یہ ایک اور ناول ہے میرے ذہن میں آیا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ راکھ کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا تم نے یہ ناول لکھ لیا. تو باقی یہ ہے کہ 1-2 ناول ایسے ہیں ان کی تو پذیرائی ہوئی, لیکن میں جو ذاتی طور پہ مجھے ڈاکیہ اور جلاحہ بہت پسند, قربت مرگ میں محبت بہت پسند ہے. لیکن یہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جس طرح بچے آپ کو سارے اچھے لگتے ہیں, اب پتہ نہیں محلے والوں کو کون کون سے اچھے لگتے ہیں. اچھا بچوں سے مجھے ایک یاد آئی جو اس سے ادب سے متعلق نہیں ہے, کہ یہ ہماری ایک خاتون ہوتی تھی دبئی سے شو کرتی تھی, نادیہ. تو انہوں نے مجھے بلایا وہاں پہ شو میں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا تعارف نہ کروایا جائے. اچھا, اور خاص طور پہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ٹپیکل کہ تشریف لاتے ہیں فلاں, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محتاج سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھکمنگا آ رہا ہے ہاتھ میں گداگر پکڑا ہوا ہے کہ خدا کا واسطہ میری تعریف. تو میں نے کہا یہ میرا تعارف نہ کروائیے, تو آپ نے صرف مطلب میرا نام بتا دینا. تو لیکن پھر بھی وہ باز نہ ہی کہنے لگی کہ تشریف لاتے ہیں فادر آف آل مارننگ شوز. خیر میں بیٹھ گیا جا کے, وہ ظاہر ہے کہ مارننگ ٹرانسمیشن کا آغاز تو میں نے کیا ٹھیک. میں نے کہا بی بی یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ آئی ایم فادر آف آل مارننگ شوز, تو مارننگ شوز کے جتنے بھی بچے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان میں 2-3 شاید میرے ہیں, باقی میرے ہیں.